بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو دیکھیے یہاں تک کا ترجمہ ہو گیا تھا۔ آگے دیکھیے ربیعہ بن مقروم کے کچھ اشعار ہیں۔ وَكَم مِّن حَامِلٍ لِي ذَبَّ ذِغْنٍ بَعِيدٍ قَلْبُهُ حُلْوِ اللِّسَانِ۔ یہ کم خبریہ ہے، ٹھیک ہے، للتکثیر، تکثیر کے لیے ہے۔ کم من حامل، حامل اسم فاعل کا صیغہ ہے اٹھانے والا، حملہ یحمل حملاً، اس کا مطلب ہوتا ہے اٹھانا، حامل اٹھانے والا، لی میرے لیے، ذبہ ہے، ذب الرجل یذب ذباً، اس کا مطلب ہوتا ہے غصہ ہونا اور کینہ رکھنا، ٹھیک ہے، اور ذغن جمع ازغان، سخت چھپی ہوئی دشمنی، کینہ، تو ذب ذغن سخت کینہ میرے لیے اٹھانے والے۔ بعید، بعید مطلب ہوتا ہے دور، حلو اللسان یعنی میٹھے زبان والے۔ ترجمہ دیکھیے وَكَم مِّن حَامِلٍ لِي ذَبَّ ذِغْنٍ، وَكَم مِّن حَامِلٍ، اور کتنے ہی میرے لیے اٹھانے والے، کس چیز کو؟ ذَبَّ ذِغْنٍ سخت کینہ کو، سخت کینہ کو، زبردست کینہ کو۔ وَكَم مِّن حَامِلٍ لِي ذَبَّ ذِغْنٍ، اور کتنے ہی میرے لیے سخت کینہ کو اٹھانے والے، یعنی کتنے ہی میرے کینہ ور۔ بعید قلبہ، جس کا دل، جن کا دل، چونکہ یہ ضمیر ادھر لوٹ رہی ہے اور یہ واحد ہے اس لیے یہاں پہ ضمیر واحد ہے، اگر مانند دیکھا جائے تو یہ جمع ہے، ٹھیک ہے، کتنے ہی اٹھانے والے، ٹھیک ہے، تو بعید قلبہ جن کا دل محبت سے دور ہے، حلو اللسان اور میٹھی زبان والے ہیں۔ بعید قلبہ جن کا دل دور ہے کس چیز سے؟ محبت سے، جن کا دل محبت سے دور ہے، صرف کینہ بھرا ہوا ہے ان کے دلوں میں، حلو اللسان لیکن میٹھی زبان والے ہیں۔ دوسرا شعر دیکھیے وَلَوْ أَنِّي أَشَاءُ نَقَمْتُ مِنْهُ بِشَغْبٍ مِّن لِسَانٍ طَيِّحَانِ، ولو اور اگر، انی اشاء اگر میں چاہوں، شاء یشاء سے واحد متکلم کا صیغہ ہے چاہنا، ولو انی اشاء اور اگر میں چاہوں، نقمت منہ اے انتقمت منہ، ٹھیک ہے، نقم اے انتقم، ینتقم انتقاما، بدلہ لینا، اگر میں چاہوں، نقمت منہ تو میں اس سے بدلہ لے سکتا ہوں، بشغب، شغب القوم یشغب شغباً، اس کا مطلب ہوتا ہے فتنہ و فساد پھیلانا، تو بشغب من لسان طیحان، طیحان گالی گلوچ کرنا، تو لسان طیحان کا معنی کریں گے گالی گلوچ کرنے والی زبان کے فتنہ و فساد سے، گالی والی زبان، گالی گلوچ والی زبان کو بھڑکا کر کے، ولو انی اشاء اور اگر میں چاہوں، نقمت منہ تو میں اس سے انتقام لے سکتا ہوں، بدلہ لے سکتا ہوں، بشغب من لسان طیحان گالی گلوچ والی زبان کو بھڑکا کر کے، گالی گلوچ والی زبان سے فتنہ و فساد پھیلا کر کے۔ وَلَكِنِّي وَصَلْتُ الْحَبْلَ مِنْهُ مُوَاصَلَةً بِحَبْلِ أَبِي بَيَانٍ، وَلَكِنِّي لیکن میں، وصلت الحبل منہ، وصلہ الحبل کا مطلب ہوتا ہے تعلق جوڑنا، لیکن میں نے اس سے تعلق کو جوڑ رکھا ہے، ٹھیک ہے، وَلَكِنِّي لیکن میں نے، وصلت الحبل منہ اس سے تعلق کو جوڑ رکھا ہے، رسی کو جوڑ رکھا ہے، مطلب تعلق کو جوڑ رکھا ہے، حبل کا معنی ہے رسی، لیکن وصلہ الحبل کا معنی کریں گے رشتہ داری کو، تعلق کو جوڑ کے رکھنا، وَلَكِنِّي وَصَلْتُ لیکن میں نے جوڑ رکھا ہے، الحبل منہ اس سے تعلق کو، مواصلةً بحبل ابی بیان، یہ مصدر ہے واصل یواصل مواصلةً، اس کا مطلب ہوتا ہے جوڑنا، نصبہ علی التعلیل، علت تعلیل کی بنیاد پر یہ منصوب ہے، ٹھیک ہے، اس کا معنی بھی وہ ہوتا ہے تعلق جوڑنا، تو مواصلةً بحبل ابی بیان، ابو بیان کے تعلق کو باقی رکھتے ہوئے، جوڑتے ہوئے، لیکن میں نے اس سے تعلق کو جوڑ رکھا ہے، مواصلةً بحبل ابی بیان، ابو بیان کے
تعلق کو باقی رکھتے ہوئے، جوڑتے ہوئے، وزمرتا اور زمرہ کے تعلق کو، وزمرتا اور زمرہ کے تعلق کو باقی رکھتے ہوئے، یہ زمرہ نام ہے، وزمرتا اور زمرہ کے تعلق کو باقی رکھتے ہوئے، ان زمرۃ خیر جارن، بے شک زمرہ بہترین پڑوسی ہے، خیر جارن بہترین پڑوسی ہے، جارن جمع جیران پڑوسی، تو بے شک زمرہ بہترین پڑوسی ہے۔ علقت لہ باسباب متانی، علقت لہ میں نے اس کے لیے تعلق کو قائم رکھا ہے، باسباب متان مضبوط اسباب سے، اسباب کی یہ صفت ہے، باسباب متان مضبوط اسباب سے، یہ متان متین کی جمع ہے، متین مطلب ہوتا ہے مضبوط، وزمرتا اور زمرہ کے تعلق کو بھی باقی رکھتے ہوئے، ان زمرۃ خیر جارن بے شک زمرہ بہترین پڑوسی ہے، علقت لہ میں نے اس سے تعلق کو قائم رکھا ہے، تعلق بنائے رکھا ہے، باسباب متان مضبوط اسباب سے، ہیجان الحی یعنی ہوا السید الکریم، ہوا ہیجان الحی، ہوا سے مراد کون؟ زمرہ، ہیجان الحی، ہیجان مطلب سردار، ہیجان الحی وہ زمرہ قبیلے کا سردار ہے، حی جمع احیا اس کا معنی ہوتا ہے قبیلہ، ہیجان الحی وہ زمرہ قبیلے کا سردار ہے، کالذھب المصفى صبیحۃ دیمۃ یجنی ہجانی، کس طرح سے؟ کالذھب اس سونے کی طرح سے، المصفى جس کو صاف کر دیا گیا ہو یعنی جو خالص ہو، تو ہوا ہیجان الحی وہ یعنی زمرہ قبیلے کا سردار ہے، کالذھب المصفى خالص سونے کی طرح، صبیحۃ دیمۃ تیز بارش کی صبح میں، صبیحہ صبح، اور دیمۃ جمع دیمن آتی ہے اس کی، مطلب تیز برسنے والا بارش، ٹھیک ہے، تو صبیحۃ دیمۃ کا معنی کریں گے بارش، تیز بارش کی صبح، یجنی ہجانی، جنا یجنی جنین اس کا مطلب ہوتا ہے چننا، اور جانی اس میں فاعل کا صیغہ ہے چننے والا، تو وہ یعنی زمرہ قبیلے کا سردار ہے، کالذھب المصفى اس سونے کی طرح، المصفى جو خالص ہے، یا ترجمہ کر لیجئے خالص سونے کی طرح، صبیحۃ دیمۃ تیز بارش کی صبح میں، یجنی ہجانی چننے والا جس کو چنتا ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ یہ جو ضمیر ہے نا یہ ادھر لوٹے گی، دیکھ رہے ہیں نا 2 نمبر لکھا ہوا ہے، تو تیز بارش کی صبح، یجنی ہجانی چننے والا جس کو چنتا ہے، جمع کرنے والا جس کو جمع کرتا ہے، ٹھیک ہے۔